یہ کیسی تیری خود غرضی۔ مہک کی فیملی نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آخر کب تک یہ لوگ شمشیر سے چھپ کر رہ سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 5 کو ریویو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایپیسوڈ 6 پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ کیسی تیری خود غرضی ہے کہ ایپیسوڈ 5 آپ لوگوں نے دیکھی، یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک چیز میں نے اس ڈرامہ میں تھرو آؤٹ دا ڈرامہ ابھی تک جو ہے وہ نوٹ کی ہے کہ یہ ڈرامہ اب تو لوگوں کو کسی بھی طور پر جو ہے وہ بور نہیں لگا۔ ایک جتنی بھی 5 ایپیسوڈز ہوئی ہیں، یہ ڈرامہ جتنی بھی ایپیسوڈز آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک کافی زیادہ انٹرسٹنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ سٹوری کافی اچھی ہے، پرفارمنسز اچھی جا رہی ہیں، ڈائریکشن اچھی ہے، ایکشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ سو آل ٹوگیدر ڈرامہ کافی زیادہ اچھا جا رہا ہے۔ رسپانس اگر آڈینس کی آپ بات کریں وہ کافی زیادہ اچھا ہے۔ یوٹیوب پر ویوز دیکھ لیں، ڈرامہ ریٹنگز دیکھ لیں، اپنی سلاٹ کو تو لیڈ کر ہی رہا ہے۔ آئی تھنک اوور آل جتنے بھی آج کل ڈراماز ایئر ہیں ٹی وی پر، ان سب میں یہ لیڈ کر رہا ہے ٹی آر پیز میں۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کی ایپیسوڈ 5 کی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ شمشیر ایسن کو کڈنیپ کر کے لے گیا، اور اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ایسن واپس گھر آیا، لیکن اس نے کافی زیادہ ڈس پوائنٹ کیا مہک اور اس کی فیملی کو جب اس نے یہ بولا کہ آئی ایم سوری مہک، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو یہ پچھلی ایپیسوڈز میں پتہ چل ہی چکا ہے کہ ایسن کافی زیادہ ڈم فٹو قسم کا انسان ہے جو اپنی محبت کے لیے بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ محبت کا مہک کے ساتھ وہ دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن آج کتنی عجیب بات ہے کہ اس نے اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی بات مہک کو بولی جو ایک محبت کرنے والا کم از کم اپنے محبوب کو ایسے نہیں بول سکتا۔ اس بات کا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا مہک کے ساتھ، اب یہ تو ہمارے لیے قطعی طور پر سرپرائزنگ نہیں تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس میں کسی قسم کا مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں لگا جتنا وہ ڈرپوک انسان ہے۔ لیکن جو اس نے دوسرا فقرہ بولا وہ میرے لیے کافی زیادہ ڈسٹربنگ بھی تھا، اور یہ فقرہ جو اس نے بولا ہے یہ کافی زیادہ شوکنگ بھی تھا میرے لیے بھی، مہک کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی۔ یہ جملہ میں اس سے امید نہیں کر رہا تھا جب اس نے یہ بولا مہک کو کہ شمشیر ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سو کافی زیادہ یہ ہرٹنگ تھا مہک کے لیے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایسن بھی کافی زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب کیا فائدہ بھائی، اس گلٹ کا کیا کرنا، اس پیار کا کیا کرنا۔ اس پیار کا کوئی اچار ڈالے گا جو سٹینڈ ہی نہیں لے سکتا اپنی محبت کا، اور اپنی محبت کو کہتا ہے کہ جاؤ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا شمشیر اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے اب تک تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میرے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے، تمہیں اگر شادی کرنی ہی ہوگی تو مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ اور یہاں پر پھر اپنے حق کے لیے بولی مہک، اور اس نے بولا اگر تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے تو میں اس سے پہلے پھر زہر کھا لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اور یہاں پر ڈائلاگ کافی زیادہ مجھے اچھا لگا شمشیر کا کہ تم جس دکان پر جاؤ گی زہر لینے، وہ دکاندار ہی زہر کھا لے گا، اور اگر نہیں کھائے گا تو میں اسے پھڑکا دوں گا۔ اچھا ڈائلاگ تھا، اور ڈائلاگ ڈیلیوری بھی کافی زیادہ اچھی تھی۔ دوسری طرف شمشیر کے ابو بدستور ٹرائی کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ شمشیر کو اس رشتے سے پیچھے ہٹا سکے، لیکن شمشیر اپنی ضد پر قائم ہے، اور شمشیر کے ابو اور اس کی جتنی بھی فیملی ہے انہیں یہی لگتا ہے کہ مہک کی فیملی جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہی ہے، ان کی دولت پر نظر ہے ان کی، لیکن ایسا قطعی طور پر بھی نہیں ہے۔ اور جب شمشیر سے کافی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اس کے ابو، تو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنی وائف کو بھیجیں ان کے گھر تاکہ کچھ لے دے کر یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اور جب آتی ہیں دارا کی وائف اور شمشیر کی امی، تو ان کا بیہیویئر کافی زیادہ برا ہوتا ہے مہک کی فیملی کے ساتھ۔ وہ انہیں ایک چیک دیتی ہیں جس پر بڑے معصومانہ سے انداز میں مہک کی امی پوچھتی ہیں یہ کیا ہے، اور کافی تنزیہ اور ٹانٹ کرنے والے انداز سے دارا کی وائف انہیں جواب دیتی ہے کہ یہ چیک ہے جس میں تم اپنی اوقات لکھو اور ہمارے شمشیر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے کافی زیادہ جو ہے نا وہ تپا رہی تھی کہ اتنی زیادہ باتیں کی ہیں شمشیر کی فیملی نے آ کر، اور دوسری سائڈ سے مہک کی فیملی انہیں صرف اتنا نہیں بتا پائی
کہ آپ کا بیٹا زبردستی کر رہا ہے، ہم تو یہ شادی کرنا چاہ ہی نہیں رہے، آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ اور لیکن یہ تھوڑا مجھے کافی زیادہ اریٹیٹنگ لگا، اور جب بیزتی وہ کرتی گئی میک کے امی ابو کی، اور جب حد سے زیادہ یہ بات پڑ گئی تو کیونکہ دروازے سے دیکھ رہی تھی مہک اور اس کی بہن، مہک آ گئی میدان میں، اور اس نے جو کیا نا مجھے تو وہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ آئی ایبسولوٹلی لوڈ اٹ، اور یہی مہک میں دیکھنا چاہتا ہوں شمشیر کے آگے بھی اسی طرح اپنے حق کے لیے اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہوئی میں مہک دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ایسے جو ہے وہ مہک ہمیں نظر آ سکے شمشیر کے آگے بھی۔ خیر مہک نے آ کر ان کے منہ پر گلاس پھینکا اور کہا کہ نکل جائیں یہاں سے، ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گی۔ اور ایسی بریونیس مجھے چاہیے اس میں۔ کاش تقریباً 3 سے 4 چکر تو لگا چکا ہے نا شمشیر ان کے گھر، کاش اسی طرح وہ شمشیر سے بھی کیا تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم کو دھکے دے کر یہاں سے نکلواؤں گی۔ شمشیر سے تو اس کا دوست کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کاش وہ اسی سے کچھ سبق سیکھ لے۔ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ پیار چھینا نہیں جاتا، پیار تو جیتا جاتا ہے۔ تو وہاں سے اسے شمشیر جواب دیتا ہے کہ تو پھر میں کیا جا کر اس سے بھیک مانگوں؟ تو اس پر کیا زبردست قسم کا جواب دیا ہے شمشیر کے دوست نے کہ اگر محبت بھیک میں بھی مل جائے تب بھی سستی ہے۔ واہ یار کیا گریٹ لائن بولی ہے، لائن آف دا ایپیسوڈ میں اسے کہوں گا، اتنی زبردست لائن۔ اور کاش کہ یہ شمشیر کے دماغ میں پڑ جائے یہ بات، اور پھر اس نے ایگری کر بھی لیا کہ ٹھیک ہے میں پیار سے تھوڑے دھیمے لہجے سے اس سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن وہ بات کیسے کرے گا، کیونکہ دوسری طرف فیصلہ کر چکے ہیں مہک کی فیملی کے وہ اب یہ گھر چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے جائیں گے خالو کے گھر، اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی طور پر شمشیر کو پتہ نہیں چلتا، انفیکٹ پچھلی دفعہ بھی پتہ نہ ہی چلتا شمشیر کو جب یہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مخبری کر دی تھی احسن کی امی نے۔ اور یہاں پر احسن بھی نظر آیا جب وہ گھر سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مہک نے انکار کر دیا اس سے بات کرنے سے، اور اس کے ابو نے بھی بولا کہ تمہارے منہ سے اب مہک کا نام میں دوبارہ نہ سنوں۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی، اور خیر یہ وہاں سے چلے گئے۔ یہیں پر ایپیسوڈ اینڈ ہوئی ہے، اور اوورآل اٹ واز اے ویری گڈ ایپیسوڈ، انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ کافی زیادہ اچھی پرفارمنسز ہیں، دانش تیمور کی بات کر لیں، درے فشاں کی بات کر لیں، سو پرفارمنسز آر گڈ۔ ڈرامہ کا پلاٹ بھی اچھا ہے، اسٹوری بھی ہم لوگوں کو اچھی نظر آ رہی ہے۔ شمشیر کے کریکٹر کے بارے میں ہم نے آپ کو لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بعد میں اسے ٹرانسفارم کر کے ہیرو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹیج میں بھی ان نیکسٹ 2 اور 3 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو یہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ شمشیر اتنا دل کا برا نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کی ایپیسوڈ 6 کی۔ مہک کی فیملی کو آپ لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اینڈ میں دیکھا کہ وہ وہاں سے نکلنے سے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہ وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اپنے خالو کے گھر۔ اور جب انہیں یہ لگے گا کہ یہ موو تو کافی زیادہ اچھی ہے اور شمشیر کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ وہاں سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کچھ عرصہ وہیں پر سٹے کریں گے۔ اور پھر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ درے فشاں کی جو چھوٹی بہن ہے نیدا، وہ یونیورسٹی جائے گی، لیکن برقع پہن کر ہی کلاس لے گی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ یونیورسٹی میں آ رہی ہے، کلاسز لے رہی ہے۔ دوسری طرف جب شمشیر کو یہ خبر پتہ چلے گی تو وہ کافی زیادہ ہوگا گرم، کافی زیادہ غصہ ہوگا، اور بہت ہی زیادہ تپ چڑھنے والی ہے شمشیر کو اس خبر سے، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آخر یہ لوگ گئے کہاں ہیں۔ اور پھر وہ یونیورسٹی کا چکر لگائے گا اور وہاں پر پتہ کرے گا کہ مہک اور اس کے ابو یا اس کی بہن یہاں پر آتے ہیں یا نہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی وہ ملتا ہے، لیکن وہاں سے بھی اسے کوئی بھی سراغ نہیں ملتا۔ بالآخر اسے یہ خبر پتہ چل جائے گی کہ مہک اور اس کے ابو تو یونیورسٹی نہیں آتے، لیکن اس کی چھوٹی بہن، مہک کی چھوٹی بہن ندا، وہ آتی ہے یونیورسٹی۔ اب یہ ایک وہ واحد راستہ ہے اس کے پاس ندا کا کہ وہ پتہ لگائے کہ مہک اور اس کی فیملی کہاں پر شفٹ ہوئے ہیں۔ اب شمشیر کا کریکٹر تو ہمیں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنی ضد کو پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اب کیونکہ ضد بن چکی ہے اس کی مہک، تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی لیمٹس نہیں ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو شاید کافی زیادہ بڑی بات لگتی ہوگی کہ یہ کسی کا کڈنیپ کر لے گا، مرڈر کر لے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب نارمل باتیں ہیں۔ اور یہی ایک نارمل بات وہ اپنی نظر میں کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ وہ جائے گا یونیورسٹی ایک مرتبہ پھر، اور وہاں سے ڈھونڈ نکالے گا ندا کو اور اس کو کڈنیپ کر لے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ اس نے کیسے پہچان لیا برقعے میں ندا کو، حالانکہ اس نے کچھ زیادہ دیکھا نہیں ہوا ندا کو،
تو اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے جب یہ سین ہو چکا ہوگا. ایک اور اس کی فیملی جو آلریڈی کافی زیادہ ٹینس تھی, پریشان تھی, ان کو لوگوں کو لگا تھا کہ وہ وہاں سے شفٹ ہو کر ایک ہنسی خوشی سی زندگی گزار سکتے ہیں, اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں, سکون مل جائے گا. لیکن ان کا یہ سکون زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. ان کی ساری امیدوں, ان کی ساری خوشیوں پر پانی پھیرنے آ رہا ہے ایک مرتبہ پھر ان کا اپنا نہیں, ان کا دشمن شمشیر. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے موو کھیلی ہے یہ ان کی ایک لاسٹ ہی موو تھی. اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی ان کے پاس کوئی بہت ہی کم آپشنز تھے, انہوں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے. میرے خیال میں یہ ان کی لاسٹ ٹرائی تھی. اس کے بعد شاید وہ ہینڈز اپ کر دیں اور ہتھیار پھینک دیں. مجھے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ آگے کیا ہوگا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.